نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کے مواقع ہیں کہ فیصل آباد کی سرزمین پر یہ بابرکت سفر کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، جس کا مقصد امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنا ہے، اور ہمارے بھائی اور دوست حافظ عطا صاحب سے ملاقات ہوئی شہر کراچی میں، اور ایک ہی ملاقات میرے یہاں آنے کا سبب بنی. ان کی شفقت اور ان کی محبت، اور پھر ان کے توسط سے الحمدللہ مجھے تعارف حاصل ہوا حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت، ان کی تحریک اور ان کے جد و جہد سے، اور یقین کریں کہ دل خوشی سے باغ باغ ہوا. اور پھر اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر یہاں دیکھا. حافظ صاحب نے سارے امور کی تفصیل بھی بتائی کہ کس طرح کئی دہائیوں سے الحمدللہ اصلاح کا یہ کام یہاں جاری و ساری ہے، اور آپ لوگوں نے دین کی محبت میں، اور مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے، بڑوں نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کا دست و بازو بن کر دین اسلام کی تعلیم اور تربیت کے حصول کے لیے اپنا وقت دیا اور یہاں تشریف لائے. تو میں قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے ان کے کام ہیں، جتنے ان کے دین کی خدمت کے حوالے سے جتنی جد و جہد ہے،
میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں صحت، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ اصلاح کا کام بہت کم لوگ منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں رسموں کے پیچھے چلنا زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس میں یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے لوگوں کی جو خبرگیری ہے، دوسرے لوگوں کی جو ایک درد محسوس کرنا ہے کہ یہ دین سیکھ جائیں، یہ دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، یہ درد دل بھی اللہ پاک کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ اور یہی درد دل ہماری امت کے امت افضل اور امت خیر ہونے کا باعث ہے، جس کو قرآن کریم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ٹائٹل سے بیان کیا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ایسے علماء کا اور ایسے سرپرست کا آپ کو سایہ حاصل ہے۔ اسی طرح شامل رہیں۔ ہمارے لیے بھی حضرت قبلہ پیر صاحب کی شخصیت سے سیکھنے کے یہ بڑے مواقع ہیں، اور جو کچھ ہم نے یہاں سنا ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ شہر کراچی میں اسی نہج پر اور کام کو بڑھایا جائے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جتنے یہاں مقامی علماء کرام، مدارس دینیہ کے مدرسین، شیخ الحدیث، اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، ان سب کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے فیض کو بھی جاری و ساری فرمائے۔ میں ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں ان بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے، مگر اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں، اور ختم نبوت کا یہ بیان ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم سب کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے اور مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ ختم نبوت کے عنوان پر قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے متعین فرما دیا۔ اس عنوان پر اور اس موضوع پر یہ سب سے واضح آیت کریمہ ہے، اور اتنی واضح ہے کہ جیسے سورج چمکتا ہے نا، اس طریقے سے اس کی روشنی جو ہے ان لفظوں کی چمک رہی ہے۔ خاتم النبیین کہ ہمارے مصطفیٰ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد کسی کا کوئی موم بتی لے کر آنا اور وہ بھی بجھی ہوئی، اور آ کر یہ کہنا کہ حضور آخری نبی نہیں، یا خاتم کے یہ معنی نہیں، یا حضور آخری نبی نہیں، بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے، اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی بے عقلی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابتداً یہ بات تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیں کہ جو مقام نبوت ہے، اللہ پاک کسی کو جب یہ عہدہ عطا فرماتا ہے، یہ مقام عطا فرماتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے، مقام نبوت و رسالت، جو دنیا کے پوری کائنات کے عہدوں میں، خواہ وہ عہدہ دینی ہو، خواہ وہ عہدہ دنیاوی ہو، تمام عہدوں میں کائنات میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے اور جو سب سے بڑا مقام ہے، وہ مقام نبوت اور مقام رسالت ہے۔ کائنات میں سب سے عظیم
اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، جتنے رتبے ہیں، جتنے مقامات ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، وہ سب نبی کے رتبے کے بعد ہوتی ہیں، نبی کے مقام کے بعد ہوتی ہیں۔ اللہ نے نبی کو اور رسول کو کائنات میں سب سے زیادہ بلند بنایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نبی کے مقام کے برابر مقام رکھتا ہے، نبی سے افضل ہے، وہ تو بہت الگ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی کا مقام نبی کے کسی بھی نبی کے مقام کے برابر ہے، تو یہ بات اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اب جب یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بلند عہدہ ہے جی، تو آپ کہیں گے کہ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ملتا کس کو ہے اور ملتا کیسے ہے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب رب کائنات نے خود قرآن کریم میں دے دیا۔ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، جسے رسول بنانا ہوتا ہے خود رب العالمین اسے رسول بناتا ہے۔ کس نے رسول بننا ہے یہ فیصلہ رب فرماتا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی صبح سو کر اٹھا اور کہا میں نبی بن گیا، کوئی روزے رکھتے رکھتے کہنے لگا کہ میں نبی بن گیا، کوئی نمازیں پڑھتا پڑھتا کہنے لگا کہ میں نبی بن گیا۔ یہ سمجھ لیں کہ عمل کرنے سے، کسب کرنے سے، کمانے سے نبوت و رسالت نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جسے رب بنا دیتا ہے، جسے رب منتخب فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، اس نے مقام رسالت کسے عطا فرمانا ہے۔ تو پھر وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے خود دعوے کیے اور اپنی زبان سے کہا کہ ہم نبی اور ہم نبی، وہ سارے جھوٹے کہلائے، اور جنہیں میرے رب نے نبی بنایا وہ کائنات میں نبی بھی کہلائے اور وہ کائنات میں رسول بھی کہلائے۔ اسی رب العالمین نے جو نبی بناتا ہے، جو رسول بناتا ہے، اسی رب العالمین نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو فرمایا میں رسول بنانے والا، میں نبی بنانے والا، اور میرے نبی اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو نبی بھی بنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آخری نبی بھی بنا رہا ہوں۔ نبی بنانے والے نے خود اعلان کیا، رسول بنانے والے نے خود اعلان، جب اس کے بنائے بغیر کوئی نبی رسول بنتا ہی نہیں، تو جب وہ فیصلہ کر دے کہ یہ آخری نبی ہیں تو وہ آخری نبی ہیں، جب وہ فرما دے کہ یہ خاتم النبیین ہیں تو وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب اس کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سلسلے کو مقام عروج عطا فرمانے والے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے آ کر یہ اعلان فرما دیا میں صرف رسول بن کر نہیں آیا، میں خدا کا آخری نبی بن کر آیا۔
یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ جب ہم کسی کو نبی بناتے ہیں تو ہم چنتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں، ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ہم متعین کرتے ہیں، ہم چن کے نبی بناتے ہیں، چن کے رسول بناتے ہیں، اور ہمارا چنا ہوا وہ ہوتا ہے جو سچا بھی ہوتا ہے، ہمارا چنا ہوا وہ ہوتا ہے جو امین بھی ہوتا ہے، ہمارا چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، ہمارا چنا ہوا وہ ہوتا ہے جو کائنات میں دکھنے میں بھی سب سے افضل ہوتا ہے، ظاہر میں بھی سب سے افضل ہوتا ہے، باطن میں بھی سب سے افضل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کے رب نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اور وہ ان چنیدہ صفات والا جب نبی ظہور میں آتا ہے، منتخب ہو کر آتا ہے، تو پھر کوئی اگر یہ کہہ دے نا کہ آپ نبی ہیں، اس پر کوئی دلیل پیش کریں، تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نبوت پر نشانی اور معجزہ بھی پیش کرتا ہے۔ جو سچا معجزہ اور نشانی دیکھ کر انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا۔ تو آپ اس اصول کی روشنی میں بھی اگر سلسلہ نبوت کو دیکھیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے چونکہ، تو جو جھوٹا شخص نمودار ہوگا وہ جب بھی دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ الٹ ہو جائے گا، وہ کوئی بھی گواہی لے کر آئے گا وہ گواہی جھوٹ پڑ جائے گی، وہ جب بھی اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرے گا لوگ اس پر تھو تھو کریں گے کہ بھائی تم تو اپنی زبان کے سچے نہیں، اپنے کردار کے سچے نہیں، اپنی باتوں میں سچے نہیں، تم نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو رب العالمین جب کسی کو نبی بناتا ہے صرف نبی نہیں بناتا، جو اس کے تقاضے ہیں ان کے مطابق وہ انہیں کائنات میں اوصاف میں اخلاق میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ بناتا ہے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کے آپ مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ سارے کذاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے بھی حضور علیہ السلام کو جو پیغامات بھیجے اس کا خلاصہ یہ تھا الیاذ باللہ کہ یہ نبوت کوئی زمینوں کی تقسیم کا نام ہے، یہ کوئی زمینوں کی پاور کا نام ہے، آدھی آپ رکھ لیں آدھی میں رکھ لیتا ہوں، تب تک آپ کا وقت ہے تب تک میرا وقت ہوگا۔ پھر حضور نے اس کے خط کا جواب دیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کی کتابوں میں جتنے دعوے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس نے جو بات کہی کہ یہ کام ایسے ہوگا اس کی الگ تفصیل ہے، یہ کام ایسے ہوگا وہ کام اس کا الٹ ہوا، جو وہ دعوے کرتا تھا وہ آج بھی اس کی کتابوں میں اردو میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویسے دعویٰ کر رہا ہے، اس کی کتابوں میں وہ دعوے لکھے ہوئے ہیں اور تاریخی حقائق بھی موجود ہیں کہ نہیں اس نے جو دعویٰ کیا وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور ویسے بھی جھوٹ بولنا اس کی عادت۔ تو جتنے یہ کذابوں کے سلسلے ہیں اس میں نہ آپ کو کہیں اخلاق ملیں گے، نہ کہیں روایات ملیں گی، نہ کہیں کردار کی بلندی ملے گی۔ یہ نبیوں کے بھی سچے ہونے کی نشانی ہے، جو نبی آتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے کردار بھی لے کر آتے ہیں اور معجزات بھی لے کر آتے ہیں۔ ایک اور جو جیسے میں نے یہ ذکر کیا کہ نبیوں کو اللہ پاک جب بھیجتا ہے تو ان کے اصول بھی اس نے بنائے، کہ جیسے اس نے کہا کہ ہم صرف مردوں کو نبی بناتے، پھر ہم انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں تو ان پر وحی بھی فرماتے ہیں،
جس قوم کی طرف ہم نبی بھیجتے ہیں اسی کی زبان والا نبی، اسی زبان بولنے والا نبی ہم بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو یہ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں سارے اصول بھی بیان فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے نبوت کے ایک مزاج پر آپ غور کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان میں ایک مزاج، ایک عادت اور ایک طریقہ کار یہ تھا کہ پچھلے نبی اپنے سے بعد والے نبی کی بشارت دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ ہے، جب فرشتوں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے اپنی اولاد میں سے انبیاء کرام کا نام لیا کہ میری اولاد میں فلاں آئیں گے، میری اولاد میں فلاں آئیں گے۔ ایک نبی ہیں اور اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے دعائیں کی، تو ان کی دعائیں کرنا شہر مکہ کے لیے اور شہر مکہ میں آنے والے نبی کے لیے یہ حضور کی بشارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی بہت مشہور و معروف ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بشارت دی، اور سورہ اعراف میں وہ مضمون پورا موجود ہے۔ تو انبیاء کرام کا کیا مزاج ہے کہ وہ اپنے سے بعد میں آنے والے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں راہ صاف کرنے والا ہوں اپنے بعد آنے والے کی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور آپ ظاہر ہوئے، تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام جیل میں تھے، تو انہوں نے پیغام بھجوایا، آپ وہی ہیں نا جس کی ہم نے بشارت دی، آپ وہی ہیں نا جس کی ہم نے بات کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب بھجوایا، ہاں آ کر دیکھ لیجئے، جو معذور ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو شفا حاصل ہو رہی ہے، جو کوڑ کے مرض والے ہیں ان کو شفا حاصل ہو رہی ہے۔ ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک نور کا سما ہے، اور میرے رب نے مجھے جو نبوت عطا فرمائی ہے اس کے جلوے چاروں طرف پھیل رہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے جس کی بشارت دی تھی وہ تشریف لے آئے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خود قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے تو نام بھی بتایا، کہا کہ میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں میں ان کی بشارت دیتا ہوں، ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ یہ مزاج آپ کو سمجھ آیا کہ نبی اپنے بعد والے نبی کی بشارت دیتا ہے۔ تو اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضور علیہ السلام بھی کہتے کہ بھائی میرے بعد فلاں نبی نے آنا ہے تو میں بھی اس کی بشارت دیتا ہوں، جیسے پہلے نبیوں نے بشارت دی۔ مگر آپ دیکھیں وہ سلسلہ یکدم تبدیل ہو گیا، وہ سلسلہ یکدم چینج ہو گیا۔ سارے نبی یہ کہتے تھے کہ میرے بعد فلاں نبی بن کر آئے گا، اور حضور علیہ السلام نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چلو بشارت نہ دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہوگا، نہ بشارت دی کسی نبی کی، نہ خاموشی اختیار کی، بالکل اس کا الٹ سارے نبی بشارت دیتے تھے۔ مصطفیٰ نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا،
اور اتنے واشگاف الفاظ میں، اتنے واضح الفاظ میں اس کا اظہار فرمایا کہ ہدایت کے لیے اگر کوئی شخص آئے، بھلے وہ ظاہری آنکھوں سے نابینا بھی ہو، اس کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، مگر جو دل کے نابینے تھے، جن کا کام ہی فتنہ تھا، جن کا کام ہی فساد تھا، انہوں نے اس میں رخنا ڈالا۔ کہاں ہمارے نبی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، واضح الفاظ میں فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ حضور جب اپنے نام گنواتے تھے، مجھے میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا، مجھے میرے نبی نے احمد بنا کے بھیجا، مجھے میرے نبی نے حاشر بنا کے بھیجا، مجھے میرے نبی نے ماہی بنا کے بھیجا، مجھے میرے نبی نے عاقب بنا کے بھیجا۔ یا رسول اللہ، عاقب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ واضح الفاظ میں اپنے ناموں کا ذکر فرمایا تو اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث، بڑی مشہور و معروف حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا خوبصورت ایک گھر بنایا ہے، اور اس گھر میں ساری چیزیں مکمل ہیں، مگر فی زاویۃ، حضور کہتے ہیں ایک اینٹ جو ہے اس کے کونے میں نہیں لگی ہوئی۔ تو جب اس کو دیکھنے والے آتے ہیں، کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا پیارا گھر ہے، کتنا پیارا محل ہے، تو جب دیکھتے دیکھتے اس اینٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بس ایک اینٹ کی کمی رہ گئی ہے، باقی یہ سارا گھر مکمل ہے۔ اگر وہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو پھر مزید اس گھر میں اور کچھ لگنے کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے رب نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ نہ لگ سکے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اینٹ لگ کے رہے گی۔ اور پھر جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو یہودی کھڑے ہو گئے، جو حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ ایسا ہوگا، حضور کی بشارت دی تھی، اور جو رخنہ ڈالنے والے تھے ان کا ذکر کیا تھا کہ آخری اینٹ، فرمایا لوگ روکیں گے۔ یہودی کھڑے ہو گئے کہ ہم نبی نہیں مانتے، ہم نبی نہیں مانتے، لیکن حضور نبی بنا کر بھیجے گئے، حضور کا سورج چمکا، حضور کا نور ظاہر ہوا، حضور کا کلمہ پڑھا گیا، حضور کے قدم پہ جانیں نثار کی گئی، حضور کی نبوت کا اعلان ہوا، حضور کے چرچے ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہے۔ تو کتنے واضح الفاظ ہیں، دیکھیں، فرمایا کہ بس ایک اینٹ کی ضرورت ہے، وہ لگ گئی تو پھر اس کے بعد کسی اینٹ کے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے نبی بشارت دیتے تھے، ہمارے آقا نے کسی کی بشارت نہیں دی کہ میرے بعد یہ نبی ہے یا ہاں، بلکہ اس کا الٹ فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، میرے بعد کذاب ہوں گے، کذاب، جھوٹے۔ ایک ہوتا ہے کاذب ہے، ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا چھوڑو ہے،
بہت جھوٹ بولنے والا، اس کو کہتے ہیں عربی میں کذاب، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو۔ ہمارے ہاں کوئی زیادہ باتونی ہوتا ہے، حضرائے تفنن میں کہہ رہا ہوں، تو بچے بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے کہتے ہیں لپیٹو بھائی، بہت زیادہ بول رہا ہے، بہت زیادہ بول رہا ہے۔ یہ فرمایا حضور نے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا، حضور نے فرمایا میرے بعد جھوٹے ہوں گے، میرے بعد جھوٹے آئیں گے، صرف دعوے کریں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، مگر عزت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھ دیا، اور میرے بعد بھی عزت اسی کو ملے گی جو میری ختم نبوت کا تسلیم کرنے والا ہوگا۔ تو یہ مزاج نبوت بھی آپ سمجھ لیں کہ حضور نے کوئی بشارت نہیں دی، حضور علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی اپنی ختم نبوت کا۔ کئی حدیثوں، سینکڑوں حدیثیں آپ سمجھ لیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرما دیا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، یہ عنوان بڑا حساس عنوان۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے کہا کہ ہمارے کراچی میں کہ ایک فیملی نے مسلمان ہونا ہے تو آپ آئیں، تو میں چلا گیا، میں نے اس فیملی کو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھانے کے بعد جو دین کے بنیادی ارکان ہیں ان کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو کلمہ بھی پڑھایا اور شرک کے بارے میں بھی بتایا اور ان کو کچھ بنیادی ارکان بھی بتایا۔ تو میں نے جب ان کو فرض نماز کے بارے میں بتایا تو وہ خاتون کہنے لگی اسی تے نفلی بھی پڑھ دیں۔ میں نے فرض روزوں کا بتایا تو اسی تے نفلی روزے بھی رکھ دیں۔ اب میں ہلا، میں نے ان سے کہا بھائی یہ کون سے کافر ہیں جو تم ان کو کلمہ پڑھوا رہے ہو؟ تو کہا یہ قادیانی ہیں۔ کیا ہے؟ قادیانی ہے۔ تو اس دن مجھے یہ حقیقت اور زیادہ سمجھ میں آئی کہ دیکھیں نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، اور درمیان میں داخل ہیں، یعنی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، درمیان میں داخل ہیں، ہمارے بچے کے ساتھ بیٹھ رہے، ہماری بہن کے ساتھ بیٹھ رہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو کس حیثیت سے بیٹھیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں؟ تو اب مجھے بتائیں کہ فرق کرنا جب مشکل ہو جائے تو اس کے بعد کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ہے، تحریک ختم نبوت، 70 کی دہائی کی تحریکیں ہیں، 1974 کی تحریک ہے، تحریک ختم نبوت۔ تو آپ کو یہ ذہن پہ بٹھائیں گے لوگ کہ بھئی یہ مولویوں کو کیا مسئلہ ہے، یہ جب اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہہ رہا ہے تو یہ کیوں کافر قرار دلوانے پہ تلے ہوئے؟ تو اس لیے اس باریکی کو سمجھ لیں کہ یہ عام کافر جو اپنے آپ کو کافر کہے، وہ اگر معاشرے میں رہتا ہے اقلیت کے طور پہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، عہدوں پہ بھی آتے ہیں، دیگر طریقے سے بھی جو قوانین ہیں اس کے مطابق رہ رہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، عیسائی کی حیثیت سے رہ رہا ہے، ہمیں اس میں فرق پتہ ہے۔ لیکن یہ کس طرح شامل ہوئے؟ مسلم، اور بہا کے لے گئے ساتھ کتنے ہی لوگوں کو۔ تو اس لیے یہ فرق واضح کرنا کہ جب آپ حضور کے آخری نبی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اپنے کافر ہونے کو تسلیم کریں، پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں نے اس فیملی کو یہی کہا، میں نے کہا نہ ابھی بات پھر پوری نہیں ہوئی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میں نے کہا کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، مرزا غلام احمد قادری، اس کو نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، چنگا آدمی مننے، اچھا آدمی مانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، جب تک اس کو کافر نہیں مانو گے تم مسلمان نہیں ہوگے۔ اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کو کافر مانو۔ کہا کافر ہے، وہ مسلمان ہونے پہ تیار تھے لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں تھا، کافر ہے۔ میں نے کہا اگر وہ کافر ہے تو
مبارک ہو ایک تم مسلمان ہو، ان کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا پھر کلمہ پڑھا، میں نے کہا اب کلمہ مقبول ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ عنوان ہے، اس کا معنی و مفہوم اور اس کی تفصیل میں سارے عقائد داخل ہیں، جو توحید کے لوازم ہیں، جو نبوت کے لوازم ہیں، کہ نبی کو کیسا ماننا، حضور اللہ کے رسول ہیں، کیسے رسول ہیں جی، یہ بھی ضروری ہے ماننا، وہ آخری رسول ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کا، اور یہ بھی عرض کروں کہ چونکہ قرآن کی اتنی واضح آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور علیہ السلام کے اتنے واضح ارشادات ہیں، اس کے بعد انہیں کوئی راہ نہیں ملی مرزا غلام احمد قادیانی کو جیسے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں مستقل نبی نہیں ہوں، یہ بھی ایک فتنہ یہ ذہن میں رکھ، میں کوئی مستقل نبی نہیں ہوں۔ اچھا جی پھر کون سے نبی ہیں؟ میں غیر مستقل نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، امتی نبی ہوں، نام چینج کیا، یعنی کیا کہ میں بس نبی کے سائے میں آ کے نبی بن گیا، نبی نے اپنے سائے سے مجھے نبی بنا دیا ہے جی۔ تو ہم شروع میں یہ بات کر چکے ہیں، نبی کسی کو نبی نہیں بناتا، نبی جس کو بناتا ہے خود رب بناتا ہے جی، اور ان کے سائے میں رہنے سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ اگر ان کے سائے میں رہنے سے کسی کو نبی بننا ہوتا تو ابو بکر بنتے، عمر بنتے، عثمان بنتے، علی بنتے۔ جو سایہ تو سایہ ہے، قبر میں بھی ان کے ساتھ ہیں، ان جیسی میت کس کو حاصل ہوگی جیسی صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔ جب ان کے لیے یہ اعلان ہے، وہ صحابی ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے، تو کوئی جھوٹا شخص کھڑے ہو کر کہے کہ میں اس راستے سے آ رہا ہوں، ان کے سائے میں آ کے ذلی بن کے میں نبی بن گیا، یہ فراڈ، دھوکہ، فساد، فتنہ ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، نبی کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، یہ جو بنا لی قسمیں کہ میں اس قسم کا نبی ہوں اور میں اس قسم کا نبی ہوں، میرے رب نے قرآن میں اور میرے مصطفیٰ نے حدیث میں ایسی کوئی قسم نہیں بنائی۔ تو جو قسم رب نے نہیں بنائی اور جو قسم مصطفیٰ نے نہیں بنائی وہ تمہارے منہ پہ ہے۔ ان قسموں سے تم جھوٹے بن سکتے ہو، ان قسموں سے تم نبی نہیں بن سکتے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور اس معاملے میں جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، لفظ خاتم النبیین کی صراحت میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں موجود ہے، مگر یاد رکھیں کہ پورا قرآن مختلف پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے، پورا قرآن حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے۔ بلکہ آپ اس کو اس انداز میں لے لیں کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص الیاذ باللہ نبی بن گیا، فلاں شخص نبی بن، تو بھئی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی کو نبی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کائنات نے جب ہمیں دین عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے پہلوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو صرف دین عطا کیا تھا، اور تمہیں دین دیا تو مکمل عطا کر دیا۔ یہ نوید اور کسی کو نہیں ملی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ بشارت اللہ نے کس کو دی؟ امت محمدی کو عطا فرمائی۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے جی، قرآن عطا کیا اور ساتھ ہی فرمایا میں نے پہلوں کو کتابیں عطا کی مگر ان کو کہا جاؤ اس کی حفاظت کرو، مگر تمہیں کتاب عطا کر کے اعلان کرتا ہوں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
یہ قرآن بھی عطا کر رہا ہوں اور خود اس کی قیامت تک حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ دین عطا کیا تو کہا مکمل کر دیا، قرآن عطا کیا کہا محفوظ کر دیا۔ اب تیسری چیز سنو، جب نبی عطا فرمایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جو تمہیں رسول عطا کیا ہے یہ کسی محض شہر کا نبی نہیں، صرف کسی ایک بستی کا نبی نہیں، کسی ایک ملک کا نبی نہیں، کسی ایک زمانے کا نبی نہیں، کسی ایک صدی کا نبی نہیں، میں نے ایسا نبی عطا کیا ہے جو قیامت تک سارے جہانوں کا نبی ہے۔ تیسری چیز دیکھیں نا، تین چیزیں ہو گئی نا، دین، کتاب اور نبی، تینوں چیزوں کو آپ دیکھ لیں۔ اور پھر حضور کے لیے آیتیں آپ قرآن کریم میں دیکھیں، یہی مزاج، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والے رب نے اپنے نبی پر فرقان نازل کیا تاکہ نبی سارے جہانوں کو پیغام پہنچا دے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سن لو، فیصل آباد والو سن لو، پنجاب والو سن لو، غرب شرق کے رہنے والو سن لو، عربیوں سن لو، اجمیوں سن لو، کالی رنگت والو سن لو، سفید رنگت والو سن لو، تم جہاں ہو جس زمانے میں ہو سن لو، اللہ نے مجھے تمہارا رسول بنا کے بھیجا۔ کیا یہ ختم نبوت نہیں ہے؟ ہمیں نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں تمہارا نبی۔ آمنہ کا لال ہم سے کہتا ہے میں تمہارا نبی ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کا نبی میں، تم سب کا رسول میں، تو مجھے بتاؤ میں اور آپ کسی اور کو قبول کریں گے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بے غیرتی ہوگی؟ نہیں، جب وہ سب کے لیے رسول ہیں تو یہ تین چیزیں مل کر پھر سوال پیدا کرتی ہیں۔ جو بھی کذاب بن کر آئے کہ تم یہ بتاؤ کہ ضرورت کیا پیش آئی، کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا منصب جو رب کی عطا ہے وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حکمت کے، ایسا کام تو کوئی بندہ بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو، کوئی سمجھدار آدمی آ کے اس میں پانی ڈالے گا؟ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے، گلاس بھرا ہوا ہے۔ جب قرآن محفوظ ہے تو تیری کتابوں کی کیا ضرورت؟ جب نبی قیامت تک نبی ہے تو تیرے جھوٹ کی کیا ضرورت؟ اور جب دین مکمل ہو گیا تو پھر تیری بکواس کی کیا ضرورت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ قرآن کریم کی پھر آپ جتنی اس مضمون کی آیات اٹھائیں گے جہاں حضور علیہ السلام نے ان آیات طیبات کو لوگوں کو سنایا، اور آپ ختم نبوت کی جو آیت ہے اس کو بھی پڑھیں گے سورہ احزاب میں، پھر اس سے آگے کا آپ مضمون پڑھیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی بنا کے بھیجا، اور آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ اوپر ختم نبوت، نیچے چمکتا ہوا سورج، اس مضمون کو مؤکد کر دیا کہ قیامت تک مصطفیٰ کا سورج روشن رہے گا، حضور کا نور چمکتا رہے گا۔ وہ ہیں طیبہ میں، وہ ہیں مدینے میں، وہ ہیں گنبد خضرا کے سائے میں، مگر ساری کائنات ان کے سائے میں ہے۔
جیسے سورج ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ کرنیں بکھیرتا ہے، مدینے والے مدینے میں رہ کے سارے عالم کو منور کرتے ہیں، تو پھر کوئی اور بجھا ہوا چراغ اور موم بتیاں کسی کو قبول نہیں ہوں گی۔ ہم نے تو اپنا دل، اپنی گردن مدینے والے کو سونپ دی ہے، اور صحابہ کرام نے سب سے پہلے سونپی ہے۔ جنگ یمامہ کس نے لڑی؟ صحابہ کرام نے لڑی۔ 1200 جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ کرام نے پیش کیا، جس میں 70 حافظ تھے۔ ایک بیر معونہ پہ 70 حفاظ شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں 70 حافظ شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کر، صحابہ کرام 13,000 کا لشکر، ان کے 21,000 بندے مارے ہیں صحابہ نے، 50% ان کو مارا ہے، کاٹا ہے۔ بالآخر مسیلمہ کذاب بھاگ گیا، ایک باغ میں جا کے پناہ لی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ فتنے ختم ہوں گے، یہ فتنہ ختم ہوگا تو دین اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ باغ میں داخل ہوئے، حضرت وحشی نے مارا مسیلمہ کذاب کو، وہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد یمامہ والوں کو کہا کہ بھئی اب تم سے صلح ہے، ٹھیک ہے تم اگر مانتے ہو۔ جب تک فتنہ جڑ سے ختم نہیں ہوا صحابہ کرام نہیں بیٹھے۔ یہ حکومتوں کا کام فتنے ختم کرنا ہوتا ہے، فتنوں کو سہولت دینا نہیں ہوتا، ان کو پالنا نہیں ہوتا۔ یہ 2 چیزیں معاشرے میں بڑی ضرورت اس کی ہے کہ حکومت ان فتنوں کا قلع کما کرے اور عوام تعلیم کے ذریعے ان کا قلع کما کرے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ تعلیم کے اس سنہرے باب میں داخل ہیں، آپ تعلیم کے ذریعے ان فتنوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ تعلیم کے ذریعے یہ شعور بیدار کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ایک ایک جملے سے لوگوں کا ایمان برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر کے جب کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن کبھی علماء خاموش نہیں بیٹھے، علماء کے دست و بازو بنے۔ یہ ملک بنا 1953 کی تحریک آپ کے سامنے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ یہ چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ 1974 کا وہ عظیم الشان دن نہیں آیا کہ جب حکومت پاکستان نے یہ آئین بنایا کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ ان کے کفر کی جو تشخیص ہے وہ علماء نے متعین کرائی کہ یہ مسلمان ہو کے نہیں رہیں گے، مسلمان کہلا کر نہیں رہیں گے، جو کافر ہے وہ کافر بن کے رہے گا۔ یہ اتنی بڑی جد و جہد ہے، آپ یقین کریں، اتنی بڑی جد و جہد ہے کہ ان ائمہ جو اب قبور میں چلے گئے، نہ انہیں پیسے کی لالچ، نہ انہیں عہدوں کی ہوس، نہ انہیں دنیا کی خواہش۔ آپ کو یاد ہوگا اور یہ سنا ہوگا کہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قادیانی آئے اور کہا کہ ایک گروپ کو بیچ میں سے نکال دیں، صرف ہمارا نام نکال دیں، آپ صرف ہمارا نام نکال دیں، لاہوری گروپ ہے اور فلاں گروپ ہے۔ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ اس وقت کروڑ کے قریب 1974 میں اتنی بڑی رقم لے کر آئے، آپ نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ کہا کیوں؟ ہمارے علاوہ کس نے بولی لگائی ہے؟ ہم تو اتنے بڑے پیسے اور اتنی بڑی رقم لے کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہماری بولی اور ہمارا سودا مدینہ منورہ میں ہو چکا۔ ہم اپنی گردنیں مدینے والے کو دے چکے۔
دے چکے ہیں ہم اپنی گردنیں، اب نہ یہ پیسے کے آگے جھکیں گی نہ فتنوں کے آگے جھکیں گی۔ اور میں کہتا ہوں یہ ان ائمہ کی ویسے ہی تقوی والے اور اللہ نے ان کو منتخب کیا، ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کے چوکیدار بن گئے۔ ہر مسلمان کو جنگ یمامہ کا سبق ہمارے سامنے ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ 11 تو بدری صحابی جو ہے شہید ہوئے یمامہ میں، خواتین ام عمارہ گئی ہیں، ان فیملیز کی ایک الگ الگ داستان ہے۔ اگر آپ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والی فیملیز کو اٹھائیں گے نا، اس میں آپ کو ماں بھی ملے گی، بیٹا بھی ملے گا، بھائی بھی ملے گا، پوری فیملیز گئی ہیں۔ کوئی جاتے وقت بھائی کے ساتھ تھا، آتے وقت بھائی ساتھ نہیں ہے، آتے وقت بیٹا ساتھ نہیں ہے، ہر گھر کے اندر ایک ایک بندہ گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں انہوں نے کہا جانیں جاتی ہیں جائیں، بیٹے جاتے ہیں جائیں، مگر حضور کی ختم نبوت محفوظ رہے۔ یہ اس وقت سے صحابہ کرام نے ہمیں یہ شعور عطا کر دیا، اور یہ شعور کوئی اور نہیں، ہم خود اس کا بیڑا اٹھائیں گے، ہم خود اس معاملے کی یہ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور خدا کی قسم حضور کی ختم نبوت پر سب کچھ قربان ہے، کہیں یہ بات، حضور کی ختم نبوت پہ سب کچھ قربان ہے، ہم ہر چیز قربان کر دیں گے، اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کچھ بھی قربان کرنا پڑے کریں گے، مگر چلیں گے تو صحابہ کے رستے پہ چلیں گے، ابو بکر صدیق کے رستے پہ چلیں گے، عمر فاروق کے رستے پہ چلیں گے، خالد بن ولید کے رستے پہ چلیں گے۔ تو یہ وہ رستہ ہے جو آج ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ کتنی ویب سائٹس بنا دی گئی جو احمدیہ.com کے نام سے کام کرتی ہیں، ترجمے شامل کر دیے گئے ہیں، جدید میڈیا کو سنبھال لیا گیا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو خریدا گیا ہے گلیاں بنانے کے لیے۔ یعنی آپ تو یہ ہم لوگ تو خاموشی سے بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، میرا پڑوسی، لیکن دشمن کبھی بھی غیر متحرک نہیں ہوتا۔ وہ جس جنریشن جس زمانے میں ہم داخل ہو گئے، جس وقت میں ہم داخل ہو گئے، اس میں ایٹم بم کام نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں، اس میں صرف ذہن چینج کیے جاتے ہیں، اور ذہن بھی یہ کہہ کر نہیں چینج کیے جاتے کہ مجھے تمہارا ذہن چینج کرنا ہے، یہ بات نہیں، بس وہ جو منظر دکھائیں گے، ایک شوٹ دکھائیں گے، ایک لطیفہ دکھائیں گے، ایک کوئی سین دکھائیں گے، اور پورا ذہن آپ کے بچے کا بدل دیں گے، ایک سین سے، ایک جملے سے۔ وہ اخبار میں ایک کالم میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک بچہ جو ہے اسلام آباد میں، وہ اس کے دادا کا انتقال ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا کہ اس کی میت کو آگ لگاؤ، وہ جو ہندو ڈرامے دیکھتے ہیں کہ اس کو آگ لگاؤ۔ تو ایک سین سے ہم یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی کام نہیں کر رہا، یہ جدید میڈیا جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جیسا کرنا چاہتا ہے، جیسا بنانا چاہتا ہے، بناتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک حصار میں رہنا ہوگا، وہ حصار تعلیم کا حصار ہے، وہ حصار نور کا حصار ہے، وہ حصار روشنی کا حصار ہے، وہ حصار نماز کا حصار ہے، وہ حصار ذکر اللہ کا حصار ہے، اور مجھے کہنے دیجئے وہ حصار ایسے پیران اعظام کا حصار ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، نماز کے ساتھ رہیں، آیت الکرسی کے ساتھ رہیں، شعور کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ان کو تعلیم دیں، سمجھائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جدید میڈیا کا استعمال بچوں کو کتنا کرنا ہے، کس قدر کرنا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہ ہماری اس ختم نبوت کے عنوان سے بھی یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر آخر میں ٹائم ختم ہو گیا جو دیا گیا تھا، تو بس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس سلسلے کو ہمیشہ سالہ سال سے یہ قائم ہے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، جو اس میں خدمت کرنے والے ہیں
اللہ ان کو مخدوم بنائے اور اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور اس ختم نبوت اور تعلیم کے دوسرے جو ابواب ہیں اللہ پاک ان کے ذریعے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔